ساتھیوں، آج کے درس کا موضوع ہے کہ جن، انس، شیطان، ابلیس یہ کیا چیز ہیں؟ جدا جدا ہے، ایک چیز ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ اس موضوع پر آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضۃ لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ نساء کی آیت تھی 24۔ سورۃ انعام کی 128 آیت بھی اس کے ساتھ میچ کھاتی ہے۔ جو موضوع ہم آپ کی خدمت میں تلاوت کریں گے وہ آیت ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن حکیم کو سمجھنا قرآن سے باہر کے حوالوں سے یہ ہمارے پروگرام کے خلاف ہے۔ قرآن کا شارح، مصنف، مفسر اللہ تعالیٰ خود آپ ہے۔ جیسے کہ فرمایا قد فصلنا الآیات، ہم نے خود تفصیل کیا ہے قرآن کی آیات کو۔ جو موضوع ہے کہ جن کیا ہے، انس کیا ہے، شیطان کیا ہے، ابلیس کیا ہے، اس حوالے سے یہ 2 آیتیں آپ سن چکے۔ اس میں تصریف آیات کا جو ہنر ہے اللہ نے خود بتایا کہ انہ لحق کانکم تنطقون۔ اس قرآن کی حقانیت اور سچائی ان اندازوں سے ہے جن اندازوں سے آپ لوگ خود آپس میں باتیں کرتے ہو۔ تو سورۃ نساء کی 24 نمبر آیت میں موضوع اس کا تو کچھ اور ہے، لیکن اس کے اندر ایک لفظ ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ۔ مسئلہ ہے شادیوں کا۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کتاب اللہ علیکم۔ یہ قانون ہے اللہ کا تمہارے ذمہ۔ اس بات سے جو مجھے استدلال لینا ہے کہ ان کے سوا محسنات من النساء، اس جگہ اس آیت میں شادی شدہ عورتوں کو بھی کہا گیا ہے۔ یہ اس سے مراد شادی شدہ عورتیں ہیں۔ ان کے سوا احل لکم ما وراء ذلک، اوپر رشتے کئی سارے قرآن نے بتائے ہیں رکوع کے شروع سے۔ ان سب کے سوا فرمایا ان جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی جاتی ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، مال دے کر، اور دوسری عورتوں کو آپ شادی کے لیے تلاش کر سکتے ہیں مال دے کر، مانا مہر دینے کے بعد۔ ان اوپر کے جتنے بھی رشتے بتائے قرآن نے وہ یہ تھے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہات اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاع۔ یہ سب رشتے حرام ہیں۔ اس میں والمحصنات من النساء بھی فرمایا کہ جو شادی شدہ ہوں وہ بھی حرام ہے۔ تو ان کے سوائے احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین،
یہ مسئلہ آیا ہے کہ شادی کریں ان عورتوں کے ساتھ محسنین، اس میں تمہارا ارادہ یہ ہو کہ یہ مستقل آپ بیویاں بنا کر رکھیں گے، اور اس سے مراد جو ہے وہ غیر مصافحین کے جملے نے بتا دی کہ عارضی طور پر، وقتی طور پر نہ ہو، اور اس لیے نہ ہو کہ خالی منی کو بہانا ہے اس لیے وہ کسی عورت سے میلاپ نہ رکھیں، محسنین کے نظریے سے رکھیں، وہ مانا کہ اولاد حاصل کریں۔ یہ نظریہ ہے، یہ مقصد ہے، یہ غرض روایت ہے شادی کرنے کی۔ آگے جملہ فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ مِنْهُنَّ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پھر جتنا بھی تم نے ان سے نفع لیا، نفع حاصل کیا، تو یہ لفظ مستمتعتم آگے آیا ہے سورۃ انعام کی آیت نمبر 128 میں، وہ ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قیامت کے دن جب سب کو ایک اکٹھا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، تم انسانوں سے تعداد کے لحاظ سے زیادہ تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس میں دو چیزیں بہت غور طلب ہیں۔ ایک یہ کہ یا معشر الجن والانس، اے جن انس کے معاشرہ والوں، اس سے ثابت ہوا کہ جن انس اکٹھے رہتے ہیں، دور دور نہیں رہتے، اور تعداد کے لحاظ سے، آدم شماری کے لحاظ سے جن جو ہے وہ انس کے حساب سے زیادہ ہیں، گنتی میں زیادہ ہیں۔ پھر دوسرا لفظ قرآن نے فرمایا وقال اولیاء من الانس، جو جنوں کے دوست تھے وہ قیامت میں اللہ کو کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اے اللہ ہم نے ایک دوسرے سے استمتاع کیا، فائدہ لیا۔ اب سورۃ نساء کی آیت 24 میں استمتاع بھی میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں، لین دین ہیں، خرچہ کرتا ہے بیوی کے اوپر شوہر، اس کو استمتعتم کے حساب سے قرآن نے بتایا۔ پھر سورۃ انعام کی اس آیت 128 میں بھی انسان کر رہے ہیں کہ اللہ ان جنوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے تھے جو ایک دوسرے سے ہم نے استمتاع کیا، یعنی فائدہ لیا۔ تو یہاں ثابت ہوتا ہے کہ جنوں کی شادی انس کے ساتھ ہوئی، انس کی شادی جن کے ساتھ ہوئی۔ استمتاع کا لفظ شادیوں کے حوالے سے، میاں بیوی کے حوالے سے، شوہر اور بیوی کے حوالے سے جو سورۃ نساء میں آیا ہے وہی سورۃ انعام میں آیا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا، ایک تو معاشر کے خطاب سے قرآن نے مخاطب کیا دونوں کو کہ جن انس کے معاشرے والا، تو معاشرہ محلہ محلے کے ساتھ، گلی گلی کے ساتھ، گاؤں گاؤں کے ساتھ ایک ہی معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جن انس کوئی جدا ایک دوسرے سے مخلوق نہیں ہے۔ جن کے لیے اگر سوال پڑتا ہے کہ پھر نام اس کا جدا کیوں ہوا، تو یہ نام برابر اس کا جدا ہے۔ جن کی معنی کہ اصل معنی ہے مخفی رہنے والی چیز، انس کی معنی ہے کہ انسیت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بڑھانے والے نظریے سے اگر کہا جائے تو جن اپنی باتیں دل میں رکھتا ہے، کوئی کسی بھی مقصد سے، اچھے مقصد سے، برے مقصد سے، یا وہ اپنے خود کو ریزرو رکھتا ہے، ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ریزرو کی معنی کہ اپنے راز، اپنی باتیں، اپنی سوچیں، اپنے مقاصد کسی کے آگے کھولتا نہیں ہے، تو وہ جن ہے۔ اور جو جس کے ساتھ کھل کے تعلقات میں باتیں پیش کرتا ہے،
دوسرے سے سمجھتا ہے، اپنی باتیں پیش کرتا ہے، اوپن رہتا ہے، تو وہ انس ہوا۔ ورنہ ایک ساتھ رہنے والے، اگر قرآن کے استمتع کے لفظ سے شادیاں ان کی ایک ہیں تو باپ جن ہو سکتا ہے، اسی کا بیٹا انس سے شادی کرنے کی وجہ سے وہ انس ہو سکتا ہے۔ اور انس نے جن صفت لوگوں سے رشتہ لیا، مثال کی بات، شادی کی، پھر اس سے اس کی اولاد ہو گئی، تو وہ اولاد ظاہر ہے کہ انس کی اولاد جن ہو گئی، کیونکہ رشتہ وہاں سے لیا تھا، اور انس نے رشتہ جنوں سے لیا تو انس کا بیٹا جن بھی ہو گیا۔ اب یہ باپ بیٹے کا آئندہ چل کر بڑے ہونے کے بعد جو نظریات خیالات ہوں گے وہ ان کے اندرونی سوچ کے بنیاد پر ہوں گے۔ مانا انسان اور جن جو ہے، انسان باپ جن کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ وہ جن ہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ انسان کا بیٹا جن نہ ہو، وہ جن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے جو سوچیں ہیں، خیالات ہیں، نظریات ہیں، اندر کی باتیں ہیں، سب ان پر موقوف ہے کہ یہ جن بنے گا یا انس بنے گا۔ شروعات سب کی ایک طرح کی ہے، یعنی جن انس کوالٹی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ۔ رجال کا لفظ انس کے لیے بھی قرآن نے فرمایا، وہی لفظ جن کے لیے بھی فرمایا، تو جن بھی رجل ہے، انس بھی رجل ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ کوالٹی ہے، اس کے اندر صفت کہی جائے جن انس ایک ہی آدمی کی تو ہے، نہ تو جدا مخلوق نہیں ہے، تعالیٰ ہیں جن، کیونکہ وہ جن یعنی اندر میں کچھ رکھے بیٹھے ہیں جو آپ کو نہیں بتائیں گے کہ ہم دھوکہ کرتے ہیں، ٹھگی کرتے ہیں۔ جن اس معنی کی وجہ سے ہیں، ورنہ ہم سب برابر سارے کے سارے انسان جن ہیں، جن کی معنی جن کے مقاصد چھپے ہوئے۔ چور ہے ہماری برادری کا ہے، اور چور ہونے کی وجہ سے وہ جن بھی ہے، کیونکہ وہ اپنی باتیں سب کو تو نہیں بتائے، اس لیے وہ جن بھی ہوا اور انسان برادری میں بھی ہوا۔ لیکن جو صورت انعام کی 128 آیت ہے کہ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اس پر آپ غور کریں، اپنے گھر اپنے منہ جا کے پڑھیں کہ انسان سے زیادہ جنوں کی آبادی ہے انہی شہروں میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، انہی برادریوں میں، انہی قبیلوں میں، انہی نسلوں میں۔ کئی لوگ جن بھی ہیں، کئی لوگ انس بھی ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ بقرہ میں 102 نمبر آیت میں اتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، لوگ سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ جو ایک قصہ چلا ہوا ہے کہ ہاروت ماروت ملائکہ آئے تھے اور وہ تعویذ سکھاتے تھے، وظیفہ سکھاتے تھے، وغیرہ وغیرہ، وہ لوگوں کے قصے قرآن نے نقل کیا ہے ان کی زبانی۔ تو مطلب ہے کہ تتل الشیاطین علی ملک سلیمان، وہ تعویذ لکھنے والے کہتے تھے کہ ہم جو تعویذ لکھ رہے ہیں یہ اللہ کے وحی سے علم ملا ہے ہمیں، وہ تھا ایسے نہیں، وہ اور کچھ ان کی خرافات تھی، بکواسات تھے، اللہ کا علم نہیں تھا وہ تعویذ لکھنے والا۔ تو وہ تعویذ لکھنے والوں کو بھی قرآن نے شیطان کہا ہے، اتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ تو شیطان بھی انسان، میں نے یہ اس لیے آیت پڑھی کہ وہ تعویذ لکھنے والے انسان تھے، لیکن شیطان صفت تھے، کیونکہ آگے اس آیت میں ہے کہ بیوی شوہر کو لڑانا یا ان کے نکاح توڑنا، جدائی کرانا، ان کے دندے کچھ اس قسم کے تھے، اس لیے قرآن نے ان کو شیطان کہا، ورنہ وہ تعویذ لکھنے والے
ظاہری طور پر انسان تھے، شیطان بھی ابھی تو ثابت ہو گیا تو شیطان بھی انسان ہے، ابلیس بھی انسان ہے، جن بھی انسان ہے۔ یہ چاروں جو ہیں جدا صفتیں ہیں ایک چیز کی۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ صاحب وحی تو سلیمان علیہ السلام تھا، اللہ کا کلام علم تو سلیمان کو ملا تھا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سلیمان نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے کوئی کفر نہیں کیا تھا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، جو نازل ہوا دو ملائکوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت کے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو اپنا ہنر، تعویذ بازی، وظیفہ بازی، حتیٰ یقولا، اس کو پہلے کہتے تھے انما نحن فتنہ، ہم یہ فتنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ فتنہ ہے نا، بیوی کو شوہر سے لڑانا، یہ فتنہ ہے۔ یہ قرآن بتائے، اس کو پہلے کہتے تھے فلا تکفر، ہمارے والا دھندا تو نہ کرنا، ہم گندا کام کر رہے ہیں تو ایسا نہ کرنا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اس علم سے وہ سکھاتے تھے جو تفریق ڈالے شوہر بیوی اور شوہر کے درمیان۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اس طرح سے کوئی واقعتاً اس علم کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے الا بِإِذْنِ اللَّهِ، کی استثناء ہے کہ خدا کے قانون کے سوا۔ خدا کے قانون کی معنی یہ ہے یہاں کہ وہ باتوں سے نفسیاتی طور پر بیوی کو کچھ کہا، شوہر کو کچھ کہا، جدا جدا باتوں سے کہ تیرا شوہر تیرے لیے بیوی کو کہا ایسے کہتا ہے، اور شوہر کو کہا کہ تیری بیوی جو ہے ہمیں بتا کر گئی ہے کہ تو ایسا ایسا ہے، اس طرح کی الٹی سادھی باتیں کر کے سب سے پھر لڑاتے تھے۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ شیطان تعویذ نے ایسے کیا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کی بات سچی نکلی۔ یہ ایک چالاکیاں تھی، اس کا قرآن نے کھل کر کے لفظ بتایا وما ہم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، یہ علم کے ذریعے نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اپنے جھوٹ کہنے سے ایک دوسرے کو جدا جدا باتیں بتانے سے نفرتیں ڈالتے تھے۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہ شیطان، ان کے لیے قرآن نے کہا وَمَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، انہوں نے یہ جو علی ملک سلیمان انہوں نے تلاوت کی، ایمان دھوکہ دیا لوگوں کو دے اللہ کے علم سے ہم آپ کو یہ تعویذ دے رہے ہیں، تعویذ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ سب ان کا جھوٹ تھا، قرآن نہیں تھا، علم وحی نہیں تھا، سلیمان کی کتاب سے نہیں تھا۔ وما کفر سلیمان ایسے کفر کی باتیں نہیں بتاتا، ولیکن الشیاطین کفروا۔ تو یہاں شیطان بار بار جو آیا ہے نا، ان تعویذ لکھنے والوں کے بارے میں آیا ہے۔ تو وہ تعویذ لکھنے والے جیسے بھی ہوں، ان کی کوالٹی جن ہوگی، یقیناً ہوگی، کیونکہ اندر میں کچھ رکھتے تھے، باہر کچھ بتاتے تھے، لیکن تھے آدمی۔ یہ آیت میں نے اس لیے آپ کے سامنے پڑھی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ تعویذ تو ہمارے علاقے میں ہم لکھ رہے ہیں آدمی، لیکن قرآن کے معنی سے، قرآن کے اصطلاحات سے، قرآن کے حوالوں سے وہ ہیں شیطان، ہیں جن، کیونکہ وہ جن یعنی اندر میں کچھ رکھے بیٹھے ہیں جو آپ کو نہیں بتائیں گے کہ ہم دھوکہ کرتے ہیں، ٹھگی کرتے ہیں۔ جن اس معنی کی وجہ سے ہیں، ورنہ ہم سب برابر سارے کے سارے انسان جن ہیں، جن کے معنی جن کے مقاصد چھپے ہوئے۔ اور ابلیس بھی وہی اسی قسم کی وصف ہے۔ ابلیس کو آدم شروع میں جب پیدا کیا گیا تو اللہ نے ملائکہ کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، سجد الملائکۃ کلھم اجمعین، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس کے سوا۔ تو ابلیس تکبر کرتا ہے۔ آدم کو سجدے کا مطلب یہ ہے کہ سائنسدان کو سجدہ کرو،
کیونکہ آگے ہے آپ نے پڑھا ہے کہ وہ علم آدم الاسماء کلھا، آدم کو ساری چیزوں کے خواص بتائے تھے. یہ تو کام حکمت کا ہے، یہ کام تو سائنس کا ہے. وہ ملائکہ نہ بتا سکے، آدم بتا سکا. تو آدم حکیم تھا، سائنسدان تھا. سجدے کرنے کی معنی یہ ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں اس کے حکم کی تعمیل کریں، وہ ان کو استعمال کرے گا، یہ اس کے اوپر اس سانچے میں ڈھل جائیں، اس مرکب میں پس کر کے صفوف بن جائے، پھکی بن جائے، کچھ سے کچھ بن جائے، تو یہ ان کا سجدہ ہو. تو ابلیس نے تکبر کیا، اس کے برادری میں کہے میں نہیں آیا. اور شیطان سرکش کی معنی میں ہے. انس جو ہے وہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کے معنی میں ہے. جن اندر کی باتیں چھپانے کے معنی میں ہے. یہ ایک چیز کی چاروں وصفیں جدا جدا.